بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج سورہ بقرہ کی جن 2 آیات کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفہ کے متعلق اپنا تجربہ پیش کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہن کا تجربہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اس بہن کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا اور کیسے آپ بھی اس وظیفے سے اپنے رزق کے دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ جن 2 آیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے۔ ان 2 آیات میں بڑے خزانے پنہا ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتلایا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہے۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہے اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ ان روایات سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ ایک اور روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئی، ایک 5 نمازیں، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور 3 شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں 3 روز تک پڑھی جائے گی شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو انسان ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا۔ گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسا کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی ہو۔ کتنی عظیم ہے یہ فضیلت کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو عصر کے بعد روزانہ 5 مرتبہ پڑھا کرے۔ اول اور آخر درود ابراہیمی بھی پڑھیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری سے دعا کرے۔ آپ لوگوں کی جو بھی دعا ہوگی انشاءاللہ ضرور قبول فرمائی جائے گی۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ آیات نازل ہوئی تو آسمان کا ایک دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور ایک فرشتہ نازل ہوا جو زمین پر پہلی مرتبہ آیا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور دیے ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، پہلا سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ ان آیات کا ہر لفظ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور صحابہ کرام کو ان آیات کو یاد کرنے، سونے سے پہلے پڑھنے اور ہمیشہ ساتھ رکھنے کی تاکید کی۔ مدینہ منورہ کا ایک نوجوان بار بار ڈراؤنے خواب، وسوسے اور بدنی کمزوری کا شکار ہو گیا۔ علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ ایک بزرگ عالم دین نے مشورہ دیا، رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھو اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو۔ نوجوان نے اس عمل کو 3 راتوں تک کیا۔ چوتھی رات اس نے سکون سے نیند کی اور صبح اٹھ کر کہا، جیسے میرے دل سے بوجھ اتر گیا ہو اور گھر کے اندر روشنی سی آ گئی ہو۔ اس دن سے وہ نوجوان صحت مند ہو گیا اور خود بھی عامل قرآن بن گیا۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک خاندان اپنی گاڑی میں رات کو سفر کر رہا تھا۔ راستے میں جنگل کے پاس گاڑی خراب ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا اور کوئی مدد نہیں تھی۔ بچوں میں خوف تھا اور عورتیں ڈری ہوئی تھی۔ شوہر نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے سب کو کہا کہ بآواز بلند آیات پڑھیے، آمن الرسول سے آخر تک۔ چند لمحوں میں قریبی علاقے سے ایک اور گاڑی آئی جو مدد کے لیے رک گئی۔ وہ لوگ نیک تھے، گاڑی بھی ٹھیک کروا دی اور خاندان بحفاظت اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ ایک ماں نے شکایت کی کہ اس کا بیٹا ہر وقت روتا رہتا ہے، آنکھوں میں خوف ہے اور نیند نہیں آتی۔ کئی دعائیں پڑھی مگر کچھ فرق نہیں پڑا۔ ایک خاتون نے مشورہ دیا، روز سونے سے پہلے بچے کے کان میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر دم کرو۔ ماں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ تیسرے دن بچہ پرسکون نیند سونے لگا۔ اس کا ڈر ختم ہو گیا اور چہرے پر رونق آ گئی۔ اب وہ ماں روز یہ آیات پڑھتی ہے اور دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ واقعات ہیں جو سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات کی فضیلت کے متعلق تھی۔ اگر آپ لوگوں کو بھی ڈر محسوس ہو، خوف محسوس ہو، آپ لوگ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھیں تو آپ کے گھر کی بھی حفاظت ہوگی، گھر کے لوگوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور گھر میں جو مال و دولت ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر بھی اس سے عاجز آ چکے ہیں، تو آپ لوگ روزانہ صبح اور شام ان آیات مبارکہ کو پڑھیے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں اور اس مریض پر دم کرے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں بڑی تاثیر ڈالی ہے۔ ان آیات مبارکہ کو پڑھنے سے پریشانیاں، مشکلات دور ہوتی ہے، وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ روزانہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ ان آیات مبارکہ کو پڑھیں۔ اگر آپ لوگ قرآن پاک میں پڑھنا چاہے قرآن پاک میں پڑھیے۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہو تو سونے سے پہلے ان آیات مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بچوں پر دم کیا کرے، ان کے کانوں میں یا ہاتھ پر دم کر کے جسم پر پھیر دے۔ اگر آپ لوگ حالت سفر میں ہیں، سفر شروع کرنے سے پہلے ان آیات مبارکہ کو پڑھیے، آپ کی سفر بحفاظت ختم ہوگی۔ اگر خوف ہے، وسوسے ہے، نظر بد کا اثر ہے تو صبح اور شام ان آیات مبارکہ کی تلاوت سے یہ تمام مسائل اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔